میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام، جس پروگرام کا نام ہے میرا جی ہاں میرا پیارا دین، اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی سیگمنٹس ہوں گے ہمارے پاس اور آپ کو اچھی اچھی باتیں بتائی جائیں گی، انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے اور کیا کریں گے، حدیث پاک یاد کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے بھی کالز کرنی ہے، آپ کالز کریں جلدی جلدی، اچھی اچھی باتیں ہمیں بتائیں۔ آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سوال کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین سے۔ سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ آتا ہے جو بہت مشہور ہے، ایک واقعہ ہے ان سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے نام بتانے آپ نے، ایک کا نام کیا تھا اور دوسرے کا نام کیا تھا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال پکا کنفرم ہو گیا۔ چلیں تو آئیے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس پیارے سیگمنٹ کا نام ہے پارٹس آف باڈی۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، آج جو سیگمنٹ ہے پارٹس آف باڈی، اس کے اندر ہے دل کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ دل کے بارے میں۔ اور دل کہاں ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے یہاں، کوئی کہہ رہا ہے یہاں۔ کہاں ہوتا ہے ہم سبھی دل؟ دل یا لیفٹ سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے دل، دیکھیں دل چلیں سینے میں ہوتا ہے ایک طرح سے۔ تو دل کے بارے میں آج ہم سننے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ دل یہ بھی اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور واقعتاً دیکھا جائے نا تو دل جس کا نہ ہو، دل جس کے پاس، اس کے پاس زندگی نہیں ہے۔ دل جس کا نہ ہو اس کے پاس زندگی نہیں ہے۔ جی ہاں، انسان کا جو یوں سمجھیے باڈی میں سب سے اہم پارٹ یہ دل ہے، اور اس کے ذریعے ہی ایک طرح سے جو جسم ہے وہ سارے کام کرتا ہے، خون بھی چلتا ہے ہمارے جسم کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دل کا کام ہے، اور دل سے ہم اچھے اچھے خیالات بھی کرتے ہیں۔ دل سے اچھا جو ہم سوچتے ہیں نا، دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ کہاں سوچ رہے ہوتے ہیں؟ دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دل سے اچھے اچھے خیالات بھی آتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ سوچ رہے ہیں میں نے مدینے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ مدینہ جانا ہے، تو دل سے سوچ رہے ہیں نا آپ، اچھا خیال ہے یہ۔ اچھا، آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے حدیث مبارکہ یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے، میں نے بڑے ہو کر علم حاصل کرنا ہے، علم دین حاصل کرنا ہے، میں نے عالم دین بننا ہے، میں نے مفتی بننا ہے، یہ سوچ رہے ہیں آپ۔ میں نے حافظ قرآن بننا ہے، تو یہ کہاں سوچ رہے ہیں آپ؟ دل میں اچھے اچھے خیالات۔ اور کیا خیالات آئیں گے اچھے اچھے؟ اور آپ کو نعت پڑھنی ہے، نعت پڑھنی ہے، نعت پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے، مکے جائیں گے، ہم مکے جا رہے ہیں، تلاوت کرنے کا دل چاہ رہا ہے، اور کسی مسلمان بھائی کا دل خوش کرنے کا دل چاہ رہا ہے، اس کا بھی ہم دل خوش کریں گے۔ کیا کریں گے؟ دل خوش کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ساری چیزیں ہیں، کہاں آتی ہیں؟ دل میں آتی ہیں۔ تو دل کی بڑی اہمیت ہے، دل کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ یوں سمجھیں کہ ہمارے جسم میں سب سے اہم چیز ہے، سب سے قیمتی چیز ہے دل۔ تو دل کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے۔ کیسے کاموں میں؟ اچھا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کیا دل سے برے کام بھی ہوتے ہیں حمزہ بھائی؟ دل سے برے کام، جب اچھے کام ہوتے ہیں تو پھر برے بھی ہوں گے۔ تو برے کام کیا ہیں وہ؟ چلیں لڑائی کرنا تو دل سے نہیں ہے۔ لڑائی کے بارے میں سوچنا کس سے؟ دل سے۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں، آپ کا یہ خیال کر رہے ہیں اس کو میں آج
ماروں گا, آج اس کو میں نہیں چھوڑوں گا. تو یہ برا خیال ہے, یہ برا خیال ہے. گندی چیزوں کا خیال, گندی باتوں کا, گالی کا دینے سے پہلے خیال کرنا, ٹھیک ہے نا. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, کیونکہ دیکھیں اور جو ہم سوچتے ہیں کہ ہم دل میں سوچتے ہیں کہ اس کو لات ماریں, یہ یعنی کہ جو بھی کام آپ کریں گے نا اس کا خیال کہاں آئے گا, پہلے دل میں. دل میں آئے گا. تو دیکھیں آپ اچھا کام کریں گے تو دل کا یوز بھی اچھا اگر آپ ہوگا, اچھا خیال کریں گے نا تو آپ کو پھر آپ اچھے کام کریں گے. اچھے کام کریں گے. اگر آپ برے خیال کریں گے تو پھر برے کام ہوں گے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کا اچھا استعمال کرنا ہے, ٹھیک ہے نا پیارے بچوں. دل میں اچھی چیز لانی ہے, یعنی کہ دل سے ہمیشہ اچھا سوچنا ہے, اچھا سوچنا ہے, اچھا خیال آئے دل کے اندر, برے خیالات دل میں نہیں آنے چاہیے. اگر برے خیالات آتے ہیں پھر کیا کریں ہم, پھر کیا کریں, آ جاتے ہیں. پھر دعا پڑھ لیں. مائک میں ہوتا ہے, اعوذ باللہ پڑھ لیں. تعوذ پڑھ لیں. کیا پڑھیں؟ تعوذ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ٹھیک ہے, یہ پڑھ لیا کریں, ٹھیک ہے نا حمزہ بھائی. تو اس طرح اپنے دل کو اچھا استعمال کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور برا استعمال نہیں کرنا. آئیے دل کے بارے میں ایک شعر سنتے ہیں. چلیں دل کے بارے میں کوئی شعر سنائیں ہمیں. جانو دل ہو شوخرت سب تو مدینے پہنچے. جانو دل ہو شوخرت سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا. تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. پیارے بچوں آئیے دل کے بارے میں حدیث سنتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگاہ رہو کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے, اور جب وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. خبردار سن لو وہ دل ہے. وہ کیا ہے؟ دل ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خبردار کرتے ہوئے, تنبیہ کرتے ہوئے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم آپ کا ٹھیک ہوگا, اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا. اور وہ کیا ہے؟ دل ہے. تو دل کو ٹھیک رکھنا ہے نا. اگر یوں سمجھیں جسم کو ٹھیک رکھنا ہے تو سب سے پہلے کیا کریں؟ دل کو صحیح رکھیں. اگر دل ہی صحیح نہیں ہوگا تو دل بگڑے گا تو پھر جسم بھی بگڑ جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ تھی حدیث مبارکہ دل کے بارے میں. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس بندے چلیں گے ناظرین, دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, اور اس پیارے سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث, اور یہ سیگمنٹ بہت شاندار جاندار ہے, اور اس کے بارے میں تو ہم نے آپ کو بتایا تھا. کیا کرنا ہے حمزہ بھائی؟ اس کے بارے میں آپ جو بھی حدیث آپ کو سکھائی جائے وہ آپ کو اچھے سے پیپر یا رف کاپی میں لکھ کر آپ اس کی تصویر بھیج کر ہمیں بھیجیں, تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ رف نہیں حمزہ بھائی, ایک خریدیں الگ سے کاپی. رف نہیں, حدیث مبارکہ لکھ رہے ہیں نا. ہاں, ایک ریکارڈ رہے, ایسا رکھیں اس کو کہ آپ کسی کو دکھائیں, دیکھیں کاپی کس کی کاپی ہے بھائی؟ حدیث کی کاپی ہے. اوپر ٹائٹل پیج بنا ہوا ہو ایک پیاری حدیث, سیگمنٹ لکھا ہوا ہو ایک پیاری حدیث, اور اچھا سے اس کو ہیڈنگ دے, خوبصورت کلر ڈیکوریٹ کریں. پہلا پیج جب آپ اس طرف کریں تو پہلی حدیث آ جائے, ٹھیک ہے. پھر دوسرا کریں یا ایک ہی پیج پہ لکھ دیں 3-4. تو اس طرح کر کے اچھے سے آپ نے لکھنا ہے, اور ہمیں آپ نے تصویریں واٹس اپ کرنی ہے. انشاءاللہ آپ کی تصویریں بھی ہم چلائیں گے. تو آج آپ کون سی حدیث مبارکہ یاد کروانے جا رہے ہیں؟ آج جو میں آپ کو ایک پیاری سی حدیث سناؤں گا. کروائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افشوا السلام. افشوا السلام. میرے ساتھ دہرائیے, افشوا السلام. افشوا السلام. اسکرین پہ بھی آ چکی ہے. اس کا ترجمہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے,
سلام عام کرو, سلام عام کرو. حدیث کیا ہے؟ افشو السلام, افشوا السلام. اور اس کا ترجمہ ہے سلام عام کرو. اس کو یاد ہوئی یہاں پر؟ سب کو یاد ہو گئی, لیکن سنانی کس طرح ہے جو میں نے طریقہ بتایا تھا پہلے؟ اس طرح کر کے. ٹھیک ہے چلیں آپ سنائیں پہلے, سیدھے ہاتھ سے مائک لیں, انہیں دیں. قال رسول اللہ رسول اللہ ٹھیک ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افشوا السلام. ترجمہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے, سلام سلام عام کرو. سلام عام کرو. اور کون سنائے گا؟ چلیں آپ سنائیں. افشوا السلام. نہیں اس طرح نہیں, آپ سنائیں. چلیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام, سلام عام کرو. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, اچھے انداز میں سنایا. اور چلیں آپ سنائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افشوا السلام, میرے نبی نے فرمایا کہ سلام عام کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلام عام کرو. اب اس کی عربی آپ نے صحیح یاد کرنی ہے. افشوا السلام کیا ہے حمزہ بھائی؟ افشو السلام. چلیں حمزہ بھائی آپ کو پہلے پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ جیسا پڑھائیں اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے, فا شین. ٹھیک ہے جی حمزہ بھائی. افشو افشوا السلام. السلام. دوبارہ پڑھے, افشو افشوا السلام. السلام. ترجمہ ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے سلام عام کرو. سلام عام کرو. یاد ہو گئی؟ ماشاء اللہ. افشوا السلام, سلام. ہاں اب دیکھیں پیارے بچوں, جو اسکرین پر دوبارہ دکھائی جائے کہ انشاءاللہ آپ نے اس طرح اس انداز میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے, بالکل زبر کا, زیر کا, پیش کا لحاظ رکھنا ہے. شین اچھے انداز میں بنا ہوا ہو, فا پھر سلام اچھے انداز میں لکھا ہوا ہو. تو آپ نے یہ حدیث مبارکہ لکھنی ہے, ترجمہ لکھنا ہے, اور ہمیں آپ نے اس تصویر کو بھیج دینا ہے. کچھ تصویریں بھی ہمارے پاس ہیں حمزہ بھائی, ٹھیک ہے, آئیے پھر ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں. جی ماشاء اللہ. دیکھیں انہوں نے حدیث مبارکہ لکھی ہے جی, الحیاء من الایمان. نو, اچھا نو لکھ دیا انہوں نے, تو نو نہیں ہے پیارے بچوں, یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ نی ہے. ٹھیک ہے, اور ترجمہ ہے حیا ایمان سے ہے. ماشاء اللہ. دکھائیں دوبارہ اسی کو. اور یہ ہے نیچے حدیث مبارکہ لکھی ہے الطہور شطر الایمان, نو لکھ دیا, یہاں بھی ایمانی ہوگا. ماشاء اللہ لکھی بہت اچھے انداز میں, دیکھیں سجایا ہے, اگرچہ زیادہ کلرفل نہیں ہے لیکن بہت خوبصورت لگ رہی ہے. ترجمہ حدیث, نام ہے احسان اللہ, اور یہ شہر ہے راول پنڈی. کہاں سے ہے؟ راول پنڈی. سیگمنٹ کا نام بھی لکھا ہوا ہے, ایک پیاری حدیث. ماشاء اللہ بہت اچھا, زبردست. نیکسٹ دکھائیں جی. الحدیث الطہور نصف الایمان, ترجمہ پاکی نصف ایمان ہے. ماشاء اللہ. نام انہوں نے لکھا ہے ہدا, اور وی لو دعوت اسلامی. ماشاء اللہ. شہر بھی لکھ دیتے ماشاء اللہ, اچھے انداز میں لکھی. نیکسٹ تصویر دکھائیں. سبحان اللہ. یہ ماشاء اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, الحیاء من الایمان, ترجمہ حیا ایمان سے ہے, اور ان کا نام ہے بنت عبد الحکیم. سمجھ میں اور آ رہا انہوں ہے, نے نعرہ بھی لگایا ہے. نعرہ بھی لگایا. شہر کہاں سے ہے یہ؟ حیدرآباد, زمزم نگر. ماشاء اللہ. مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو, اور اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ, سبحان. اور مدنی چینل کے تمام کو آباد رکھ. ماشاء اللہ. دعائیں بھی دی ہیں, تمام نگران کو آباد رکھ. ماشاء اللہ دعائیں بھی دی ہیں, اور مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو نعرہ بھی لگایا ہے. بہت بہت اچھا کام کیا آپ نے, بہت شکریہ. نیکسٹ. ماشاء اللہ. ان کی تو پہلے بھی ایک تصویر آئی تھی. الحیاء من الایمان, حیا ایمان سے ہے. بنت علی ارشد, یہ انہوں نے خود لکھا ہے یا نہیں؟ اس کا یہ کمپیوٹر سے, ہاں یہ کمپیوٹر سے نا. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ تصویر. شیزہ فاطمہ,
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور نصف الایمان، پاکی نصف ایمان ہے. نارووال سے، کہاں سے ہیں؟ نارووال سے. ماشاءاللہ، میرا پیارا دین پروگرام کا نام بھی لکھ دیا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. نیکسٹ تصویر. الحدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور نصف الایمان، پاکی نصف ایمان ہے. نام جویریہ انجم. ماشاءاللہ. نیکسٹ فاطمہ الطاریہ فرام رحمیہ خان. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said الحیاء من الایمان. ماشاءاللہ، اچھا انداز ہے، ماشاءاللہ، بہت اچھے ماشاءاللہ. تو یہ تصویریں کچھ ہمارے پاس آئی تھی. تو پیارے بچوں، آپ بھی تصویریں سینڈ کریں، اچھے انداز میں ڈیکوریٹ کر کے اس کو لکھیں، تو یہ تصویریں آئیں گی انشاءاللہ. آپ کی تصویر بھی ہم چلائیں گے. تو آئیے اب اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے ایک کال لیتے ہیں. میرا نام فاطمہ طاریہ ہے. اب جو آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. اب میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے حابیل اور قابیل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے بڑھتے ہیں پیکج کی طرف. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. وہ دیکھو ناریل کا درخت، وہ دوسرا درخت ہے، یہ کھیت ہے. حسن بھائی، آج آپ مجھے مکھیوں کے بارے میں کچھ بتائیں. میں آپ کو مکھیوں کے بارے میں سناتا ہوں. میرا پیارا دین. مکھیاں اللہ پاک کی ایک بہت ہی عجیب مخلوق ہے. میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ امیزنگ باتیں بتاتا ہوں. مکھیوں کے اندر زہر اور تریاک یعنی زہر ختم کرنے والی چیزیں دونوں جمع ہوتی ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ مکھی یہ بھی جانتی ہے کہ مکھی کے کس بازو میں زہر اور کس میں تریاک ہے، اسی لیے وہ سب سے پہلے اپنا زہریلا بازو ڈالتی ہے. آپ نے کدو کی بیل دیکھی ہے؟ جی دیکھیے. مکھیاں اس پہ بہت ہی کم بیٹھتی ہیں. اسی لیے جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر لایا گیا تو آپ علیہ السلام کو کدو کے درخت کے نیچے رکھا گیا تاکہ آپ کی مکھیوں سے حفاظت ہو سکے، جیسا کہ قرآن پاک میں موجود ہے. جہاں گندگی زیادہ ہوتی ہے نا، وہاں پر مکھیاں بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ مینا شریف میں حاجیوں کی بے احتیاطیاں اور قربانی کی وجہ سے بہت زیادہ گندگی ہوتی ہے، لیکن مکھیاں وہاں پر موجود نہیں ہوتی. اچھا، میں آپ کو ایک بہت عجیب بات بتاتا ہوں. مکھیاں اتنی بہادر ہوتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے سر اور منہ پر بے تکلف جا کے بیٹھ جاتی ہیں. اس سے متکبرین یعنی تکبر کرنے والوں کا تکبر ٹوٹتا ہے. یہی جواب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مامون رشید بادشاہ کو دیا جب اس نے پوچھا تھا کہ مکھیوں کو کیوں پیدا کیا گیا. اچھا، مکھی کی عمر اتنی کم ہوتی ہے کہ مکھی کی عمر جو ہے نا وہ صرف 40 دن کی ہوتی ہے. میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ شہد کی مکھی جو ہوتی ہے اس کے علاوہ باقی ساری مکھیاں دوزخ میں جائیں گی دوزخیوں کا عذاب دینے کے لیے. آپ کے اور میرے کپڑے پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں؟ جی بیٹھتی ہے. لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک اور کپڑوں پہ کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھی. مکھی اگر کسی انسان کے پیٹ میں چلی جائے نا تو وہ انسان کو ہضم نہیں ہوتی بلکہ انسان کو الٹی ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ، مکھی کے بارے میں یہ ہمارا سیگمنٹ تھا. اور آج کس کے بارے میں سنا ہم نے؟ مکھی کے بارے میں. بڑی پیاری پیاری باتیں ہمیں بتائی گئیں. اور مکھی کے بارے میں سب سے پہلی بات، سب سے اچھی بات جو لگی وہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کے کپڑوں پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. سبحان اللہ. دیکھیں کتنی پیاری بات ہے. ہمارے کپڑوں پہ بیٹھ جاتی ہے لیکن حضور علیہ السلام کی شان سب سے بلند ہے، سب سے بلند ہے. ماشاءاللہ. اسی طرح شہد کی مکھی دوزخیوں کو عذاب دینے کے لیے نہیں جائے گی. شہد کی مکھی دوزخیوں کو عذاب دینے کے لیے نہیں جائیں گی. آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس پیارے سے سیگمنٹ کا نام ہے سنت اور سائنس. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سنت اور سائنس. سنت ہوتی ہے ہمارے پاس ایک، ٹھیک ہے. آج ہم جس سنت کے بارے میں سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے سنت امامہ شریف. کیا ہے؟ امامہ شریف. سر پہ بندھا ہوا ہے نا، ماشاءاللہ. تو سنت مبارکہ ہے. جی ہاں. تو آئیے اس کے کچھ سائنسی فوائد سنتے ہیں ہم. جبکہ سائنس آج بہت ترقی کرتی جا رہی ہے تو آج سائنس بھی دینی کاموں کے فائدے بتا رہی ہے. تو پیارے بچوں، امامہ شریف کی پیاری پیاری سنت کے فائدے یہ ہیں کہ امامہ شریف پہننا درد سر کے لیے بہت مفید ہے. سبحان اللہ. کس کے لیے مفید ہے؟ درد سر کے لیے، ہیڈ ایک کے لیے مفید ہے. اس سے دماغ کو قوت ملتی ہے، دماغ کو قوت ملتی ہے اور حافظہ مضبوط ہوتا ہے. تو دیکھیں جو کہتے ہیں نا ہمارا حافظہ کمزور ہے، سبق یاد نہیں ہوتا، اسکول میں یاد نہیں ہوتا، کوئی جو ہمیں ملتا ہے سبق لیسن وغیرہ وہ یاد نہیں ہو رہا ہوتا، پیپر کے وقت پریشان ہوتے ہیں، امامہ باندھنا شروع کرتے ہیں. لیکن کس نیت سے باندھیں گے؟ سنت کی نیت سے. کس نیت سے؟
सुन्नत सुन्नत की नीयत से बांधेंगे। जी हाँ, इसे बांधने से मुस्तकिल रहने वाला नज़ला नहीं होता उसे, यानी कि जो इसको सर पे बांधे रखेगा उसको नज़ला नहीं होगा। सुभान अल्लाह। अगर होता भी है तो इसके असरात कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को हो जाए तो असरात जो हैं वो कम होंगे, लेकिन थोड़ा हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा होने वाला होगा उससे कम हो जाएगा। तो इमामा शरीफ पहनने का ये भी फ़ायदा है। सुभान अल्लाह। इमामा शरीफ का शिमला हराम मग़ज़ को मौसमी असरात मसलन सर्दी गर्मी वगैरह से बचाता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और दिमाग के वरम के मरज़ के ख़तरात में कमी लाता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लिबास अपना सुन्नत से आरास्ता हो, इमामा हो सर पर सजा या इलाही। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। तो इमामा शरीफ पहनने की बहुत बरक़ात हैं। इमामा शरीफ पहनने की ये तो साइंसी फ़वाइद है, लेकिन हम चूंकि सुन्नत पर अमल करते हैं तो हम दीनी फ़वाइद देखेंगे। किसके फ़वाइद देखेंगे? दीनी फ़वाइद। इमामा पहनकर नमाज पढ़ना ये अफजल है बगैर इमामा पहनकर नमाज पढ़ने से, सवाब ज़्यादा मिलता है। जी हाँ, और जुमे की नमाज इमामे के साथ पढ़ना, इसकी तो बड़ी बरकतें हैं, बड़े फ़ज़ाइल हैं। और इमामा जो है ना प्यारे बच्चों, इमामे के बारे में और भी बड़े फ़ज़ाइल आए हैं, तो इमामा हमें पहनना चाहिए। जी, इमामा के बगैर नमाज पढ़ सकते हैं? जी पढ़ सकते हैं नमाज। कभी देखें, इमामे के बगैर नमाज तो हो जाएगी, लेकिन इमामा सवाब का सुन्नत का काम है ना, तो सुन्नत हमें अपनानी है। ठीक है, सुन्नत की नीयत से इमामा बांधें, अच्छे अंदाज में इमामा बांधें, अच्छा लगेगा। इमामा पहनता है ना तो बंदा अच्छा लगता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप भी नीयत करें कि इंशाअल्लाह इमामा बांधें और नमाजें खुसूसन इमामों के साथ पढ़ें, और जुमे की नमाज भी, और नमाज जो है ना वो इमामे के साथ कोशिश करें पढ़ें। तो अल्लाह पाक हमें भी इमामा बांधने की तौफीक अता फरमाए, इसकी बरक़ात से माला माल होने की तौफीक अता फरमाए। तो ये था सेगमेंट सुन्नत और अब कौन सा सेगमेंट है? जी हमजा भाई। जी, तो प्यारे बच्चों, किड्स बत्ती चैनल के नाज़रीन, अब हम लोग अपने प्रोग्राम में कलाम शामिल करते हैं। चलें ठीक है जी। वाह क्या जो दो करम है शरबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता तेरा, और तेरे कदमों में जो है गैर कम क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर कम
تیری سرکار پہ لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا بیٹا تیرا جو میرا اور لاڈلا بیٹا تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے شعبت نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھی اللہ آپ کو مزید سے مزید برکتیں نصیب فرمائے آمین جی تو پیارے بچوں کش وتی چینل کے ناظرین اب جو ہے کالز شامل کرتے ہیں پروگرام میں فیضان ہے میں گجرات سے بات کر رہا ہوں میں آج آپ کو 2 حدیثیں سناؤں گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الطہور نصف الایمان باقی نصف ایمان ہے افشو السلام سلام عام کرو کس مدنی چینل ماشاء اللہ کیسا ٹہر کر افشو السلام بہت پیارے انداز میں سنائی ماشاء اللہ نیکسٹ کال میرا نام کیا زمان ہے میں شاپر جانا سے بات کر رہا ہوں مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا حدیث بہت اچھا لگتا ہے میں آج آپ کو حدیث شریف سناؤں گا قال رسول اللہ افشوا السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام عام کرو کس مننے کے ماشاء اللہ نیکسٹ کال دیجیے میرا نام انیسہ عاشق التابعیہ ہے میں کراچی سے بات کر رہی ہوں آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے نام حابیل اور قابیل ہے آپ کا جواب درست ہے ماشاء اللہ نیکسٹ کال دیجیے میرا نام محمد زہر العابدین ہے میں جہلم سے بات کر رہا ہوں میں آپ کو سوال کا جواب دوں گا آج کے سوال کا جواب ہے حابیل اور قابیل آپ کا جواب بھی درست ہے ماشاء اللہ نیکسٹ کال میرا نام امیرہ تاریہ ہے اب جو آپ کا پروگرام میرا دین بہت اچھا لگتا ہے آج میں آپ کو اپنا مدنی مقصد سناؤں گی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور اس پیارے سے سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری میرا پیارا دین میرا پیارا دین تو پیارے بچوں سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت اور آج سنت مبارکہ جو ہم سننے جا رہے ہیں وہ ہے سرما لگانا کیا ہے سرما لگانا ٹھیک ہے اس کا سنت طریقہ بھی دیکھیں گے سیکھیں گے اور سرما لگانا یہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے سرما لگانے کی دعا کیا ہے یہ کون بتائے گا چلیں بتائیں مائک دینا سیدھا اللہم متعنی بالسمع والبصر دوبارہ بتائیں اللہم متعنی بالسمع والبصر اللہم متعنی بالسمع والبصر ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے ماشاء اللہ تو یہ سرما لگانے کی دعا ہے یہ یاد ہونی چاہیے پیارے بچوں ٹھیک ہے تو یاد کرتے ہیں اس کو دعا کو یاد کریں چلیں میرے ساتھ پڑھیے گا اللہم متعنی بالسمع والبصر یاد ہوئی نہیں ہوئی دوبارہ پڑھتے ہیں
اللہم اللہم متعنی. متعنی. یہاں تک کس کو یاد ہوئی؟ 2 لفظ 2 حروف. چلیں آپ سنائیں. اللہم متعنی تانی متعنی. متعنی تا ہے تا. متعنی. آپ سنائیں. چلیں آپ سنائیں. ماشاءاللہ مائک پہ سنائیں. اللہم متعنی. آپ تو می پہ چلے گئے. متعنی. کیا ہے؟ متعنی. متعنی. چلیں دوبارہ پڑھیں. متعنی. 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 اب یاد ہوئی؟ چلیں آپ سنائیں دوبارہ. اللہم متعنی. پھر دوبارہ. متعنی. دائتا متعنی. متعنی. کیا ہے؟ متعنی. متعنی. پھر ہے بالسمعی بالسمعی والبصر. والبصر. بالسمعی بالسمعی والبصر. والبصر. ٹھیک ہے. سین ہے سماع میں اور بصر میں صاد ہے، تو اس کا بھی فرق کرنا ہے. ٹھیک ہے. بالسمعی والبصر. والبصر. تو یہ یاد ہو گئی. تو یہ سرما لگانے کی دعا. پیارے بچوں، سونے سے پہلے اتباع سنت کی نیت سے آنکھوں میں سرما لگانا چاہیے. ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ تمام سرموں میں بہتر سرما کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ اثمد سرما ہے. تا ہے اثمد. ٹھیک ہے. یہ سرمے کا نام ہے. تو یہ سب سے بہتر سرما ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکیں اگاتا ہے. پلکیں اگاتا ہے. سبحان اللہ. تو سرما لگائیں. یہ بات یاد رکھیں کہ تقریم کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدھی جانب سے شروع فرماتے تھے. کہاں سے؟ سیدھی. تقریم کے عزت کے کام، اچھے کام کہتے ہیں نا جسے ہم اچھے کام. حمزہ بھائی جیسے مثال کے طور پر کسی چیز کو کوئی چیز دینی ہے، یا آپ کھانا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، پانی پی رہے ہیں، اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں جو تقریم کے کہلاتے ہیں. تو یہ کہاں سے شروع کرنے چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے. تو پہلے سیدھی آنکھ میں سرما لگائیں، پھر الٹی آنکھ میں. اس کا پورا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اس کا ایک پورا طریقہ ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ سرما لگانا سنت ہے، اور سرما لگانا رات کو چاہیے سنت کی نیت سے. اور بہترین سرما کون سا ہے؟ اثمد سرما. کون سا ہے؟ اثمد سرما. تو یہ تھا سیگمنٹ پیارے نبی کی پیاری سنت. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. اس پیارے سیگمنٹ کا نام ہے ہمارے پیارے رشتے. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. تو سیگمنٹ ہے ہمارے پیارے رشتے. تو آئیے اس سیگمنٹ میں کیا سیکھنے جا رہے ہیں حمزہ بھائی ہمیں بتائیں گے. کیا پوائنٹس ہیں، کن کے حقوق کے بارے میں ہے. اس سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کو گیا. میں نے جلدی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک پکڑ لیا. دست مبارک کسے کہتے ہیں؟ دست مبارک. جی آپ بتائیں، مائک میں بتائیں. ہاتھ. دست کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ کو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک یعنی ہاتھ مبارک. فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک پکڑ لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو جلدی سے پکڑ لیا. پھر فرمایا، اے عقبہ، دنیا اور آخرت کے افضل اخلاق یہ ہیں کہ تم اس کو ملاؤ جو تمہیں جدا کرے. تم اس کو ملاؤ جو تمہیں جدا کرے، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو. جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو. اور جو یہ چاہے کہ عمر میں درازی ہو اور رزق میں وسعت ہو، وہ اپنے رشتے والوں کے ساتھ صلح کرے. کیا کرے؟ صلح کرے. تو آئیے پیارے بچوں، ہم سننے جا رہے ہیں رشتہ داروں کے حقوق. کس کے حقوق؟ رشتہ داروں کے حقوق. جی حمزہ بھائی. پیارے بچوں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا صلہ رحمی کہلاتا ہے. صلہ رحمی. ماشاء اللہ. صلہ رحم کے معنی رشتے کو جوڑنا ہے، یعنی رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک. نیکی کرنا. کیا کرنا؟ نیکی. یعنی کہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں نا ہمارے، ان سے ہم اچھے اخلاق میں پیش آئیں، اچھے انداز میں بات کریں. ٹھیک ہے نا. بڑے ہیں ہم سے تو اچھے انداز میں ان کا ادب کریں. کیا کریں؟ ادب کریں. چھوٹے ہیں تو ان سے بھی محبت کرنی ہے، انہیں سمجھانا بھی ہے اگر وہ آپ کی بات سمجھ سکیں. تو اس طرح جتنے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے. بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟
کہ رشتہ داروں سے نیکی کرنا. رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ رشتہ داروں سے نیکی کرنا, اچھے انداز میں پیش آنا. جی حمزہ بھائی. ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صلہ رحم واجب ہے اور قطع رحم حرام ہے. صلہ رحم واجب اور قطع رحم حرام ہے. حرام. یعنی قطع رحم سے مراد یہ ہے رشتے کو توڑنا. کیا ہے؟ توڑنا. جی ہاں, یہ دیکھیں پیارے بچوں, جو بات بات پر رشتہ داری کو توڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر آپ ایسے ہی کسی سے بات نہیں کر رہے کہ میں اس سے بات نہیں کر رہا, ناراض ہوں میں بھائی, میں کیوں, میں ناراض ہوں, کوئی بات ہے ہی نہیں, بس میں ناراض ہوں. تو اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے, کسی سے بھی تعلق نہیں. حضور نے فرمایا تعلق جوڑو, تعلق جوڑو. جی ہاں, ملاؤ. ٹھیک ہے پیارے بچوں. جی حمزہ بھائی. اگر ان کو کسی بات میں آپ کی مدد چاہیے ہو تو اس کام میں ان کی مدد کریں, ان کی مدد بھی کریں. ماشاءاللہ. اور انہیں سلام کریں. سلام کریں. دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے. ان سے ملنا جانا, ان سے ملنا آنا جانا. تو یہ تبھی ہوگا جب آپ کا تعلق نہیں ٹوٹا ہوا ہوگا. تو ملنے انہی سے جاتے ہیں جن سے تعلق نہیں جڑا ہوا ہوتا ہے, ملا ہوا ہوتا ہے. تو یہ ملا کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. جی حمزہ بھائی. ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا, ان سے بات چیت کرنا, ان کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آنا. ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. لطف و مہربانی کیا سوچ رہے ہیں؟ لطف وہ مشکل ہو جائے گا ویسے لفظ, بس یہی ہے کہ اچھے انداز میں پیش آنا, اچھے طریقے سے پیش آنا. ٹھیک ہے, بس یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. جی. رشتہ داروں سے ناغہ دے کر ملتے رہیں, یعنی ایک دن ملنے کو جائے دوسرے دن نہ جائے. اعلیٰ حضرت. ٹھیک ہے. ناغہ دینے سے مراد پتہ ہے کیا ہے؟ ناغہ دینے سے ایک دن چھوڑ کر ایک دن, ایک دن چھوڑ کر ایک دن. اس سے کیا ہوگا؟ محبت پیدا ہوگی. دیکھیں نا, جو بھی آپ سے اگر ملنے آتا ہے, آپ دیکھیں گے تو مجھ سے ملتا رہتا ہے, مجھ سے ملتا رہتا, تو آپ اس کی محبت آپ کے دل میں بیٹھتی ہے کہ ماشاءاللہ کتنے اچھے انداز میں میرے ساتھ پیش آ رہا ہے. میں اس کو سلام نہیں بھی کروں مجھے سلام کرتا ہی ہے. میں اس کو کچھ بھی بول دوں لیکن پھر بھی یہ غصہ نہیں ہوتا, یہ ناراض نہیں ہوتا کسی بات پر, یہ پھر بھی میرے ساتھ اچھے انداز میں پیش آتا ہے, اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے. تو پھر محبت خود بخود دل میں بیٹھ جاتی ہے. تو ہمیشہ اچھے انداز میں بات کریں, اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. ماشاءاللہ. جی حمزہ بھائی. صلہ رحمی اسی کا نام نہیں کہ وہ سلوک کرے تو آپ بھی کرو, یہ چیز تو حقیقت میں ادلا بدلا کرنا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں تو آپ بھی اچھا کریں, اگر وہ برا کر رہے ہیں تو آپ برا کریں. ایسا نہیں. یہ صلہ رحمی نہیں ہے کہ آپ سوچیں اس نے تو میرے ساتھ یوں کیا تھا تو میں کیوں کروں بھائی. ایسا نا سوچتے ہیں نا کہ اس نے میرے ساتھ یوں کیا تھا تو میں اس سے بدلہ لوں گا, تو یہ نہیں ہے. صلہ رحمی کیا ہے؟ ہر حال میں اچھا کرنا, ہر حال میں اچھا کرنا, اچھے انداز میں پیش آنا. وہ یہی تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو تم سے توڑے ان سے ملاؤ, جوڑ دو. کیا کرو؟ جوڑو. تو دیکھو جب وہ آپ سے اچھے انداز میں پیش نہیں آ رہا لیکن آپ نے آنا ہے تو یہ صلہ رحمی ہے. کیا ہے یہ؟ صلہ رحمی ہے. ماشاءاللہ. نواں پوائنٹ حمزہ بھائی. حدیث میں آیا ہے کہ صلہ رحم سے عمر زیادہ ہوتی ہے اور رزق میں وسعت ہوتی ہے. ماشاءاللہ. صلہ رحمی سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور عمر بھی کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے. ماشاءاللہ. جی. بعض علماء نے فرمایا کہ زیادتی عمر کا یہ مطلب ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب لکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جیسے وہ اب بھی زندہ ہے, یا یہ مراد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر لوگوں میں باقی رہتا ہے. ماشاءاللہ. مرنے یعنی کہ زیادتی عمر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا نا کہ عمر زیادہ ہو جاتی ہے, عمر بڑھ جاتی ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ کہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر کیا جاتا ہے, اس کو لوگ اچھے انداز میں اچھے اخلاق سے یاد کرتے ہیں کہ کتنا اچھا آدمی تھا وہ کتنا اچھا آدمی تھا, لوگ تعریف کر رہے ہیں اس کی مرنے کے بعد بھی. تو یہ عمر میں زیادتی ہو گئی نا کہ اس کا نام ابھی بھی باقی ہے, اس کا نام ابھی بھی باقی ہے. ایسے کام کریں اس نے کہ اس کو لوگ اچھے انداز میں یاد کر رہے ہیں, اچھے الفاظ سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. ہم بھی ایسے بنیں گے نا. ٹھیک ہے پیارے بچوں. تو اچھے انداز میں پیش آنا ہے. دیکھیں اعلیٰ حضرت کا نام, اعلیٰ حضرت کا نام کس کو یاد نہیں ہے؟ سب کو یاد ہے نا. تو دیکھیں کیسے بزرگ تھے وہ, کتنی پیاری ہستی تھی. آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, رضا رضا کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں, فیض رضا جاری رہے گا. جب سفر المظفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے, عرس اعلیٰ حضرت کی تیاریاں ہوتی ہیں, خوب دھوم دھام سے عرس منایا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ اچھے کام کریں تبھی آپ کا نام
رہے گا. دیکھیں اچھے کام کیے بزرگان دین نے, تبھی آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, ان کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو اچھے انداز میں, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, تو اچھے انداز میں لوگوں سے بات کریں. ایسا نہیں کہ وہ آپ سے برا کرتے ہیں تو آپ بھی ان سے برا کریں, بلکہ یہی اصل کمال ہے کہ وہ آپ سے برا کریں, آپ پھر بھی ان سے اچھا کریں. ٹھیک ہے پیارے بچوں, تو یہ تھا سیگمنٹ ہمارے پیارے رشتے. ماشاءاللہ. آئیے ایک کال کی طرف بڑھتے ہیں. میرا نام سے بہت اطاریہ ہے, میں گجرات سے بات کر رہی ہوں. مجھے پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. ماجد بھائی آج میں آپ کو سناؤں گی. سنائیے. میرے مولا میرے خدا, تو ہی خالق ارض سما, تو ہی مالک روز جزا, میں ہوں سراپا دے موتا, یہ بھی تجھ سے ہے یہ دعا, وقت نجات آئے میرا لب پر ہو بس ایک صدا, لا الہ الا اللہ, جزاک اللہ خیرا. ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس پیارے سے سیگمنٹ کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے اسلامک ہسٹری, اور آج بڑی پیاری بات ہونے والی ہے. ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں سنا تھا نا, اب آج ہم سنیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ, 2 بیٹوں کا ذکر سنیں گے, جن کا میں نے سوال بھی کیا تھا شروع میں. کیا نام ہے ان دونوں کا؟ حابیل اور قابیل. کیا نام ہے؟ حابیل اور قابیل. یہ دونوں بیٹے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے. ہوا یہ کہ پیارے بچوں, دونوں کے اندر, دونوں میں آپس میں کسی بات پر لڑائی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ لڑائی ہو گئی. تو قابیل نے حابیل کو غصے میں آ کر مارنے کی دھمکی دے دی. کس نے دی؟ ہاں, یہ الفاظ یاد رکھنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چینج کر دیں. کس نے دھمکی دی تھی؟ قابیل نے. کن کو دی تھی؟ حابیل کو. ٹھیک ہے, کس کی دھمکی دی تھی؟ مارنے کی دھمکی دی. اور پھر قابیل نے حابیل کو اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے ہی بھائی کو مار دیا. اپنے ہی بھائی کو مار دیا. اللہ پاک کی نافرمانی کی. کس نے کی؟ قابیل نے. کس نے کی تھی؟ قابیل نے. اب چونکہ پیارے بچوں, اس سے پہلے, کس سے پہلے, اس یعنی کہ حابیل سے پہلے کوئی آدمی نہیں مرا تھا, کوئی بھی آدمی نہیں مرا تھا. تو اب قابیل پریشان کہ اس لاش کا کیا کیا جائے. پہلے تو کوئی آدمی نہیں مرا تھا, جیسے آج ہم دفناتے ہیں, تو اس وقت تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا نا, اس سے پہلے ہوا ہی نہیں تھا کچھ بھی. تو قابیل جو تھا وہ پریشان. اس پریشانی میں وہ اپنی پیٹھ پر لیے اس لاش کو گھوم رہا ہے کہ کیا کیا جائے, کیا کیا جائے. اب ہوا کیا پیارے بچوں, اس نے دیکھا کہ 2 کوے آپس میں لڑے, 2 کوے آپس میں لڑے, اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا. پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کورید کر, زمین میں گڑھا کھودا, ایک گڑھا کھود کر جس کوے کو مارا تھا اس کو دفنا دیا, اس کو دفنا دیا, اور پھر اوپر مٹی وغیرہ کر دی. جب قابیل نے یہ دیکھا تو قابیل نے بھی حابیل کے ساتھ پھر یہی کیا. کیا کیا کہ زمین میں مٹی کھودی, اس نے قبر کھودی ایک, اور وہاں پر حابیل کی لاش کو دفن کر دیا. تو اسی طرح انسان نے مردے کو زمین میں دفن کرنا کس سے سیکھا؟ قابیل. کس سے؟ کوے سے. کس سے سیکھا؟ کوے سے سیکھا. تو یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. لیکن پیارے بچوں, یہاں پر ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ قابیل نے اللہ پاک کی نافرمانی کی. قابیل نے اللہ, اور حابیل جو تھے یہ اچھے تھے, یہ نیک تھے. ٹھیک ہے, حابیل یہ اچھے تھے, یہ نیک تھے, اور قابیل جو تھا وہ اچھا نہیں تھا. اس نے کیا کی تھی؟ اللہ پاک کی نافرمانی کی تھی. تو یہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, قابیل اچھا نہیں تھا اور حابیل اچھے تھے. ٹھیک ہے, اچھے انداز میں جب بھی حابیل کا تذکرہ آئے گا تو آپ نے کہنا حابیل اچھے تھے. ٹھیک ہے, اچھے انداز میں ان کا نام لینا ہے. اب یہاں پر ایک اور کہ سب سے پہلا قتل کس نے کیا؟ قابیل نے کیا. اس سے پہلے تو کبھی قتل ہی نہیں ہوا تھا, اور یہ قتل بھی ناجائز, غلط تھا نا. تو آج تک جتنے بھی قتل ہوتے جا رہے ہیں اور جتنے ہوتے جائیں گے, ان سب کا گناہ کس پر جائے گا؟
काबिल किस पर जाएगा? बे काबिल पर। उसने काम को आगाज किया, उसने काम को स्टार्ट किया इस काम को। तो इससे क्या पता चला कि काबिल को इन सारे कत्लों का जो होते जाएंगे कयामत तक उनका गुनाह मिलता रहेगा। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है? याद रहेगा ना प्यारे बच्चों? तो ये अच्छी अच्छी बातें थी। और हज़रत हाबिल का तज़किरा भी हुआ कि आप अच्छे थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे भी थे। तो अभी प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। इसमें कोई गलती हुई हो, मिस्टेक हुई हो तो उसे माफ़ फरमाए, ठीक है? इंशाअल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। अच्छा, हमारा प्रोग्राम कितने दिन आता है? 4 दिन। कौन कौन से दिन? वेडनेसडे, थर्सडे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया